بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آتے سٹوریز چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، انسان فطری طور پر تنوع اور جدت کا عاشق ہے۔ انتہائی خوبصورت چیز اور نہایت ہی لذیذ کھانا بھی جلد ہی اپنی کشش کھو دیتا ہے۔ سیکس بھی انسان تنوع کو پسند کرتا ہے۔ جنسی عمل میں عورت خاص طور پر کسی بھی ایک طریقے سے جلد بوریت کا شکار ہو جاتی ہے اور روزانہ ایک ہی طریقے سے مباشرت عورت کو اکتا دیتی ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ مباشرت میں دلچسپی کھو دیتی ہے اور پھر اس سے کترانے لگتی ہے، حتیٰ کہ انکار تک کر دیتی ہے۔ پرجوش بنائے فور پلے اور مباشرت کا نیا طریقہ اپنایا جائے۔ عورت بہت ہی معمولی تبدیلی سے تنوع کا لطف حاصل کرتی ہے۔ چنانچہ ماہرین نے مباشرت کے بہت سے طریقے بیان کیے ہیں۔ کوک شطروں میں 80% سے زیادہ طریقوں کا ذکر ہے، جبکہ اہل مغرب نے 600 سے زیادہ طریقوں کا ذکر کیا ہے۔ 4-6 طریقوں کو چھوڑ کر باقی معمولی فرق ہے۔ لہٰذا کل دیسی کھود کے لیے ضروری ہے کہ ہم بعض اہل مسلم قلم نے مباشرت کے مرد اور عورت کے نیچے کے طریقے کو فطری اور اسلامی طریقہ قرار دیا ہے۔ اس طریقے کو قرآن مجید کی اس آیت جب مرد نے عورت کو ڈانپ لیا تو اس کو ہلکا سا حمل رہ گیا سے اخذ کرتے ہیں، حالانکہ کوئی بھی طریقہ نہ فطری ہے اور نہ اسلامی ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں واضح اشارہ ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے کھیت ہیں، سو اپنے کھیت میں جس طرف سے چاہو آؤ، جس جگہ اللہ نے تم کو اجازت دی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کاہے کو برباد ہو گئے؟ عرض کیا، رات میں نے اپنی سواری کا کجاوا پلٹ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہے جا سکتے ہو۔ ایک اور روایت میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا کہنا تھا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے پیچھے کی طرف سے معاشرت کرے تو ایسی صورت میں بہنگا بچہ پیدا ہوگا۔ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک خاتون نے ان سے شکایت کی کہ ان کا شوہر پہلو کے بل لٹا کر معاشرت کرتا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں اگر ایک سراغ تک محدود رہے۔ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مدینہ میں اس طرح کے مسئلے ملتے تھے۔ ناظرین، ہم بستری کرنا انسان کی فطری ضرورت ہے اور یہ میاں بیوی کے لیے نہ صرف ایک جائز عمل ہے بلکہ بدکاری سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑی ڈھال ہے۔ تاہم اس بارے میں اسلامی و شرعی اصولوں سے عدم واقفیت کی وجہ سے یہ جائز اور حلال عمل بھی حرام ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم بستری کرتے ہوئے ان اصول پر عمل کریں۔ نمبر 1، ہم بستری سے پہلے بستر پر کوئی موٹی چادر یا کپڑا وغیرہ ڈال دیں تاکہ بستر پر کوئی نجاست وغیرہ نہ لگ سکے۔ نمبر 2، جسم سے پسینے وغیرہ کی بدبو دور کرنے کے لیے ہم بستری سے پہلے میاں بیوی غسل کر لیں تاکہ جسم کی بدبو ہم بستری کے لطف اندوزی کو خراب نہ کرے۔ نمبر 3، ہم بستری سے پہلے میاں بیوی دونوں کو دانت اور منہ اچھی طریقے سے صاف کر لینا چاہیے، منہ کی بدبو ناگوار گزرتی ہے۔ نمبر 4، میاں بیوی دونوں ایک الگ الگ رف کپڑا اپنے پاس رکھیں تاکہ ہم بستری سے فارغ ہونے کے بعد اپنی شرمگاہوں کو صاف کر سکیں۔ نمبر 5، بیوی سے ہم بستری کے افزائش نسل اور حرام کاموں سے بچنے کی نیت سے ہو۔ نمبر 6، ہم بستری ایسی جگہ کی جائے جہاں آواز وغیرہ سننے والا کوئی نہ ہو۔ نمبر 7، ہم بستری انتہائی پردے والے اور محفوظ مقام پر کرنی چاہیے جہاں پر نہ کوئی دیکھنے والا ہو اور نہ کسی کے اچانک آنے کا امکان ہو۔ نمبر 8، میاں بیوی کا ہم بستری کے لیے مکمل لباس اتارنا جائز ہے۔ نمبر 9، بیوی کی صحت کا کوئی مسئلہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی عذر ہو تو اسے ہم بستری پر مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 10، ہم بستری بیوی کی اگلی شرمگاہ میں کرنا ضروری ہے۔ نمبر 11، شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ کو چومنا بے حیائی ہے، اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ کو چومنا اور منہ میں داخل کرنا بے حیائی ہے اور یہ کام میاں بیوی کے لیے خوفناک بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ نمبر 12، بیوی کی دوبر میں ہم بستری کرنا حرام ہے۔
ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک دیجیے گا، اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔